دوستو عرب ممالک میں انڈیا اتنا اہم اور پاکستان اتنا غیر اہم کیوں ہو گیا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب سے اتنی سی ریکویسٹ ہیں کہ لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لے۔ دوستو سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے ساتھ پچھلے ہفتے اتوار کو ہونے والی ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک میں امریکہ اپنی حکومت عملی میں انڈیا پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ عرب دنیا میں انڈیا کے نئے امکانات کی بات کی جا رہی ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کگلمے نے کہا ہے کہ تینوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی طرف سے سعودی عرب میں ایک ساتھ جو تجویز پیش کی گئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا اور متحدہ عرب امارات بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مائیکل کگلمے نے لکھا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کا خیال ہے کہ مشرق میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو صرف رابطے کے منصوبے کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ مغربی ایشیا میں ایک ہلچل مچے ہوئی ہے۔ ایسے میں عرب ممالک دشمنی بھلا کر ایک بار پھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ دوستو شام میں سال 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد یہ اس طرح کا پہلا اجلاس کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ روس ترکی اور شام کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو ایشیا کی سوسائٹی پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے ریسرچر راجا موہن نے لکھا ہے کہ خلیجی ممالک میں انڈیا اور امریکہ کی گرمی انڈیا کی روایتی پالیسی سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مشرق وسطی میں سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی پالیسی یہ تھی کہ انڈیا یہاں امریکہ کی اپوزیشن کرے، یہ اس کا فاصلہ رکھے۔ دوستو لیکن 2021 میں امریکہ کی قیادت میں 12 یودوں میں شامل ہو کر انڈیا نے خود پر مسلط نظریاتی حصار کو توڑ دیا۔ 12 یودوں میں اسرائیل، انڈیا، متحدہ عرب امارات اور امریکہ شامل ہیں۔ راج موہن نے لکھا ہے کہ مشرق میں امریکہ سے ہاتھ ملانا ہی واحد ایک مسئلہ نہیں تھا جسے مودی حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں توڑا ہے۔ انڈیا نے اس خیال کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دوستی کا راز کو کھولی نہیں جا سکتا ہے۔ دو اہم عرب ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ناخوشگوار تعلقات کو بھی ٹھوس اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کر دیا ہے۔ دوستو کچھ سال پہلے تک خلیج کے ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ انڈیا کی وابستگی کو بھی ایک خیالی تصور کے طور پر نظر انداز کر دیا جاتا تھا، لیکن اب انڈیا اس علاقے میں امریکہ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ خلیج میں امریکہ واحد مغربی طاقت نہیں ہے جس کے ساتھ انڈیا قریبی روابط استوار کیے ہوئے ہے۔ فرانس بھی خلیج میں انڈیا کا ایک اہم شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ انڈیا اس وقت متحدہ عرب امارات اور فرانس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ دوستو جب سوویت یونین نے سال 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان مل کر اس حملے کو چیلنج کر رہے تھے۔ دوستو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لے۔ پاکستان کا سنی بنیاد پرستی سے تعلق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اس میں نہرو کی پالیسی میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ اس وقت صورتحال بالکل مختلف تھی، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ مودی کی اپنی مشرق وسطی کی پالیسی میں اسرائیل کے ساتھ کھلے تعلقات ہیں۔ جب اسلامی ملک نے ابراہیم معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے تھے، اگر انڈیا وہاں موجود ہوتا تو انڈیا ایسے میں کیوں اپنی پالیسی کو نئے سرے سے شروع کرتا؟ مودی سرکار کی بھی اسرائیل سے نظریاتی قربت تھی، اس لیے ان کی مجبوری تھی۔ اسی مجبوری کی وجہ سے وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کا چرچا نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو پاکستان اور سعودی عرب کھلے عام امریکی کیمپ میں تھے، البتہ بعد میں انڈیا کی عدم متعلقہ کا جھکاؤ سوویت یونین کی طرف ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ سال 1955 میں بغداد معاہدہ اس علاقے میں کمیونسٹ خطرات سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پاکستان بھی برطانیہ، عراق، ایران اور ترکی کے ساتھ بغداد معاہدے کا ایک اہم حصہ تھا۔ بغداد معاہدہ تب دفاعی تنظیم کہلاتا تھا۔ اس میں پانچوں ممالک نے اپنے مشترکہ سیاسی، عسکری اور اقتصادی مقاصد کے حصول پر بات چیت بھی کی تھی۔ یہ نیٹو کے خطوط پر موجود تھا۔ عراق 1959 میں بغداد معاہدے سے باہر ہو گیا تھا۔ عراق کے باہر ہونے کے بعد اس کا نام بدل کر سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن رکھ دیا گیا۔ بغداد معاہدہ سوویت یونین کے خلاف ایک اتحاد کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ دوسری طرف عدم وابستگی کی بات کرتے ہوئے بھی انڈیا سوویت یونین کے قریب نظر آتا تھا۔
دوستو سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے سال 2008 میں بروکنگز انٹیلیجنس پروجیکٹ کے سینئر ریسرچر اور ڈائریکٹر بروس ریڈل نے لکھا کہ 1960 کی دہائی سے پاکستان کو عرب دنیا سے باہر سعودی عرب سے اتنی مدد نہیں ملی تھی۔ مثال کے طور پر مئی 1998 میں جب پاکستان یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ انڈیا کے 5 جوہری تجربات کا جواب دیا جائے یا نہیں، تو عین اس وقت سعودی عرب نے پاکستان سے 50,000 بیرل تیل روزانہ مفت دینے کا وعدہ کیا۔ اس سے پاکستان کو ایٹمی بم تجربے کے بعد مغربی ممالک کی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی تھی۔ اگر پاکستان مشرق وسطی میں مغرب کے حامی ممالک کے اتحاد کے درمیان اب بھی متعلقہ رہتا تو انڈیا شاید ہی اتنا اہم بن جاتا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔